بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسموں کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 26 کی آیت نمبر 213 ہے. اس آیت میں بھی جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مختلف ہے پچھلی آیتوں سے. گویا کہ مضمون کے اعتبار سے کوئی ربط پچھلی آیتوں سے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 213 میں، بڑی اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، جب سے دنیا پیدا کی گئی، ہر زمانے میں انسان کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی ہے کہ آخر میں جو مانتا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہر انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آخر حق ہے کیا اور باطل ہے کیا. بسا اوقات انسان کے آگے باطل اس طرح خوشنما ہو کر آتا ہے کہ انسان اس کو حق سمجھ لیتا ہے، اور اس کے برخلاف کبھی حق اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی شکل قبیح اور بدصورت ہو جاتی ہے، بدصورت دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باطل نظر آتا ہے. تو ہر دور میں انسان کا ایک اندرونی داعیہ یہ رہا ہے کہ آخر حق ہے کیا، باطل ہے کیا، اختلافات کیوں ہوتے ہیں. ہر دور میں انسان اس بات کو سوچتا رہا ہے. اسی معمے کو اللہ تبارک تعالیٰ آج یہاں پر حل کر رہا ہے. اس لیے اس اعتبار سے آیت بڑی اہم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 213 میں، کان الناس امۃ واحدہ. کان یعنی تھے، تھے کے لیے معنی آتا ہے عربی زبان میں کان.
جس کو عام طور پر انگریزی میں واز کہہ سکتے ہیں، ایک ہیلپنگ ورب ہے. جیسے واز ایک ہیلپنگ ورب ہے، ویسے ہی یہ کان ہے. اور یہی جس طرح ہیلپنگ ورب کبھی کبھی ایز اے آگزیلری ورب یعنی اصلی ورب کے طور پر بھی کام آتا ہے، اسی طرح کان بھی کبھی کبھی ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی کہ فلاں کام ہو گیا اگر ایسا بولنا ہو تو کان کا بھی کبھی لفظ استعمال کرتے ہیں. کان یعنی اب یہاں پر تھے کا معنی ہے. کان الناس، الناس یعنی لوگ. کان الناس لوگ تھے. امہ امت گروہ، امت کے معنی کیا ہے؟ گروہ کے. واحدہ ایک. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے ابتدائے دنیا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا. جب ابتدائے دنیا تھی، حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں بھیجے گئے، ان کے بعد ان کی اولاد بھی آئی، تب بھی ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا. سارے انسان ایک تھے، امت واحدہ یعنی ایک ہی گروہ کے تھے. ان میں فرقے الگ الگ گروہ نہیں تھے. یہاں پر ایک اور اہم نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک امت ایک گروہ جو کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں اختلاف نہیں تھا، تو کس بات پر اختلاف نہیں تھا؟ کہ اس بات پر اختلاف نہیں تھا کہ کسی کو کوئی فلاں چیز کھانے کی پسند ہے، کسی کو پسند نہیں ہے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے نا. جبکہ اللہ تو کہتا ہے کہ ابتدائے دنیا میں انسان سارے کے سارے ایک ہی گروہ تھے، اختلاف نہیں تھا. وہ اختلاف دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے نہیں. اب دینی اعتبار سے کس معاملے میں اختلاف نہیں تھا یہ بھی جاننا ضروری ہے. کیا مسائل میں اختلاف نہیں تھا؟ کیا اعمال کے آگے پیچھے کرنے میں اختلاف نہیں تھا؟ اللہ کہتا ہے اس تعلق سے بھی نہیں. ان میں اختلاف جو نہیں تھا وہ توحید کے معاملے میں اختلاف نہیں تھا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس آیت میں کہیں اس قسم کا لفظ موجود نہیں ہے، مگر یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. اگر ہم اس آیت کو قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے جوڑتے ہیں تب اللہ کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ. ابتدائے دنیا میں سارے انسان ایک ہی امت ایک ہی گروہ تھے. ان میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا. توحید کے معاملے میں ایک اللہ کو ماننے میں، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں تھا. گویا کہ شرک نہیں تھا ان کے درمیان، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی. توحید کے معاملے میں سارے انسان ایک تھے، ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی فرقہ تھے. اور یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اگر اس امت محمدیہ میں اگر اختلاف دکھتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسی عقیدہ توحید کا اختلاف ہے. وہ اختلاف نہیں جو فروعی ہے، جو مسائل کے اعتبار سے، جو عمل کے اعتبار سے. ان اختلافات کو اختلافات کہتا نہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اصل اختلافات ہے عقیدے کے اختلافات، اصل اختلافات ہے توحید کے اختلافات. اور آپ کے آگے ایک راز افشا کروں، اس چیز سے پردہ اٹھاؤں اور بتاؤں آپ کو کہ اگر اس امت کے 73 فرقے ہوئے ہیں تب یقین جانیے اللہ آپ کو توفیق دے اس کا مطالعہ کرنے کی. صرف مسائل کے اعتبار سے اختلاف ہے ہی نہیں، عقائد کے اعتبار سے یہ 73 فرقے ہیں. اگر آپ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے پورے 72 فرقوں کی تفصیل لے کر آئے
سب کا نام تک ذکر کیا اور اختلاف کی وجہ جو بتائی وہ عقیدہ بتلایا، مسائل نہیں، اعمال نہیں۔ جس طرح آج علم رکھنے والے حضرات بھی عوام کو یہ باور کراتے ہیں، یہ جتلاتے ہیں کہ امت میں اختلاف مسائل کی وجہ سے، استغفر اللہ، یہ دھوکہ دہی ہے۔ امت کو غلط رہنمائی کرنا ہے۔ امت میں اختلاف مسائل کی وجہ سے نہیں، عقائد کی وجہ سے۔ اگر دو گروہ، دو جماعت، دو مسلک، دو فرقے اگر آپ کو الگ الگ ملتے ہیں تو کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ مسائل تو بعض ایسے جو دونوں ایک جگہ ایک ہی ہیں، ایسے ہی مسائل ملیں گے۔ کچھ مسائل میں اختلاف ملے گا، کچھ مسائل میں اتفاق بھی ملے گا۔ اصل جو فرق ہے وہ عقیدے کا فرق ہے۔ اس کی سوچ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کا ایمان الگ ہے، اس کا ایمان الگ ہے۔ عقیدے میں اختلاف یہ جماعت بندی کو فروغ دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے انسانوں میں جو اختلاف نہیں تھا تو وہ توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ گویا کہ عقیدہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بھی، اور عقیدہ ہی بڑا مین رول ادا کرتا ہے مسلمانوں کو 72 فرقوں میں بانٹنے میں بھی۔ اگر مجھے اجازت ملتی کہ میں فرقوں کے نام گناتا اور ہر ایک کے عقیدے بتاتا تو بالکل بات واضح ہو جاتی کہ واقعی یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف عقیدے کا مسئلہ ہے، مسائل کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک صاحب نے تو بڑی عجیب و غریب بات کہی، صاحب تو نہیں، کافی اچھا علم رکھنے والے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ان کی زبانی میں نے ایسی بات سنی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے، بولے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا کہا؟ یہ جتلانا چاہ رہے ہیں، عوام کے آگے بھی ایسی ہی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے غلط رہنمائی ہو رہی ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ امت میں جو اختلاف ہے وہ مسائل کی وجہ سے۔ تو ایک مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں ایک صحابی نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، رفع الاذان کر رہے ہیں، فوراً وہاں سے بھاگے، دور جنگل میں چلے گئے اور وہیں پہ رہنے لگ گئے۔ وہیں پہ ان کی فیملی بڑھتی گئی اور ان سے جتنے لوگ متاثر تھے سب کے سب اس طرح نماز پڑھنے لگ گئے۔ ایک دوسرے صحابی سال 2 سال بعد دیکھیں آسان ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں، بغیر رفع الاذان پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگے اور دور جنگل میں چلے گئے۔ وہاں پہ ان کی فیملی بڑھتی گئی، ان کو جن جن لوگوں نے دیکھا سب نے ایسا پڑھنا شروع کیا۔ ایک صاحب نے دیکھے کہ آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، فوراً وہاں سے بھاگے، دور جنگل میں چلے گئے، ان کی فیملی بڑھتی گئی اور ان سے جو متاثر تھے وہ ویسی نماز پڑھنے لگے۔ کہتے اس طرح نمازیں الگ الگ۔ میں نے کہا بھائی آپ بھی تو پڑھے لکھے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا، تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کب ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا کون سا نعوذ باللہ، کون سا کیا کہتے ہیں بدبخت، نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں بیان کر، لفظ بیان کرو، بدبخت صحابی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے اور اسے چھوڑ کر بھاگے جنگل میں؟ وہ تو مشتاق تھے، شوقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے، 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے شوقین تھے، کیوں چھوڑ کر بھاگنے لگے بھلا؟ اور بھاگے بھی تو کہ ایک ایک دو صحابہ ہی بھاگے، مشکل سے 40 صحابہ بھاگے، باقی کے صحابہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ گویا کہ باقی کے صحابہ چاروں کا مکسر ہوں گے، پھر چار الگ الگ نمازیں، کہتے ہیں اس طرح اختلاف پیدا ہوا۔ استغفر اللہ، یہ ایک تو صحابہ کے تعلق سے بھی غلط بیانی، جھوٹ بیانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر بھی یہ جھوٹی تہمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسا ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز پڑھی اسی طریقے سے زندگی بھر پڑھتے رہے، ابتدا سے لے کر آخر تک۔ پھر دھوکہ کیوں؟ لوگ یہاں یہ باور کرانا چاہتے ہیں امت کو کہ دیکھو امت میں جو اختلاف ہے مسائل کی وجہ سے نہیں۔ اگر آپ حقیقت میں اسلام کی ہسٹری دیکھیں، آپ تاریخ دیکھیں تو عقائد کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ اب آپ بتائیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی غالباً جب بھی اس بات پر میری بات ہوئی ہے کہ امت میں اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے اور اختلاف کیوں ہے، تو میں نے اس وقت اس بات پر زور دیا تھا کہ جتنے بھی جماعت، جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان سب کا ایک بانی ہے، ایک فاؤنڈر ہے، فاؤنڈر۔ اگر اس بانی کو وہاں سے نکال دیا جائے، اس فاؤنڈر کو اگر وہاں سے نکال دیا جائے تو وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ مسلک نیست و نابود ہو جاتی ہے۔
گویا کہ اس جماعت اس فرقے کے عقائد میں سے یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس فاؤنڈر کو مانا جائے، اس کے مانے بغیر ہماری کوئی حیثیت وقت اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اب بتائیے ہر ایک کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم ہمارے فلاں بڑے کو جو فاؤنڈر ہیں ان کو ماننے سے ہی ہماری حقیقت اور ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہماری شناخت ہوتی ہے، تو بتائیے عقائد کا اختلاف نہیں تو کیا ہے؟ یہ عقائد کا ہی اختلاف ہے، ایمان کا اختلاف ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اشد ضروری قرار دیا، کہا کہ فلاں کو ماننے پر ایمان میں رہیں گے، فلاں کو نہ ماننے پر ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ بتائیے یہ اصول کس نے دیا؟ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ بات بیان کرنے کی ہی ہے کہ جتنے اختلافات ہوئے وہ سارے اختلافات عقیدے کی وجہ سے ہے، نہ کہ مسائل کی وجہ سے۔ تو عقیدے میں جب بگاڑ ہو گیا، سب نے اپنا اپنا ایک فاؤنڈر اور اپنا اپنا ایک رہبر جب بنا لیا، تو ظاہر سی بات ہے مسائل میں بھی اختلاف ہونے ہی ہے۔ ہر ایک جب انسان اپنے اپنے دماغ سے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ میں نے ایک مثال بھی دی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ مثال میں نے پچھلے سال شب قدر کا جب بیان ہوا تھا اس وقت میں نے مثال دی تھی کہ اسلام کی جو روشنی ہے 14.5 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے فانوس بنا کر اس کے اطراف ڈھانپ دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور احادیث ہے۔ اس کی روشنی لوگوں تک پہنچتی رہی، ایک زمانہ ایک صدی گزر گئی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روشنی سے لوگ کتنے سالوں سے استفادہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے شاید بور ہو گئے ہوں۔ تو ایک نے اس فانوس پر، جو کانچ کا جو گلاس ہوتا ہے، اس پر ایک نیا رنگ چڑھا دیا، ملمہ کاری، لال رنگ چڑھا دیا۔ بعض لوگوں کو لال رنگ پسند آ گیا، ایک نے اپنی طرف سے ہرا رنگ چڑھا دیا، کسی نے پیلا رنگ، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے فانوس پر رنگ چڑھا دیا۔ جس طرح اسلام سے جو چاہیے تھا وہ نکالے، جو نہیں چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے عقیدے میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے بعد میں مسائل میں بھی اختلافات ہو گئے، اس لیے فلاں حدیث فلاں کے پاس ہی ہے، دوسرا نہیں لے سکتا ہے کیونکہ وہ فلاں مسلک کی ہے، فلاں فرقے کی ہے، اور فلاں حدیث فلاں کی ہے، دوسرا نہیں لے سکتا ہے، یہ سب بانٹ لیا گیا۔ یہ پرابلم، یہ جو مسئلہ ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے ابتدائی دنیا میں سارے انسان ایک ہی امت، ایک ہی گروہ تھے، توحید کے اعتبار سے ایک ہی اللہ کی بات کرتے تھے۔ اس لیے احادیث میں اس بات کا تذکرہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شرک رائج ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو دور گزرا، اس میں سارے انسان توحید پر قائم تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک سے بچے ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار شرک کی ایجاد ہوئی، شرک لوگ کرنے لگے، مظاہر پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ امت توحید پر تھی، تبھی تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار شرک کے ہونے کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کان الناس امت واحدہ، کہ سارے انسان ایک ہی امت واحد، ایک ہی گروہ میں تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ کہتا ہے پھر لہذا بعث یعنی بھیجنا، بعث یعنی بے عین فا، بعث یعنی اللہ نے بھیجا، فبعث اللہ اللہ نے بھیجا، النبیین نبیوں کو، مبشرین جو بشارت سنانے والے تھے، وہ منذرین اور ڈرانے والے تھے، ایمان والوں کو بشارت دینے والے اور کافروں کو ڈر سنانے والے انبیاء اللہ تبارک تعالیٰ بھیجا۔ اگر ان دونوں ٹکڑوں کو ایک بار پھر سے اگر ملا کر پڑھیں، تھوڑا سا ایک کنفیوژن ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ابتدائی دنیا میں سارے انسان ایک ہی گروہ، ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا۔ اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے انبیاء بھیجے،
انبیاء کیوں بھیجے؟ جب سارے امت ایک ہی گروہ کے تھے، ایک ہی گروہ کے تھے، ایک ہی امت تھے، تو انبیاء کو کیوں بھیجا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، اور بعض صحابہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان ایک لفظ محذوف ہے، ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ ہے فاختلفوا۔ کیا چھپا ہوا ہے؟ فاختلفوا، یعنی ابتدائے دنیا میں سارے انسان ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ یہ ہے اصل سیکوینس۔ اب ساری امت، سارے انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، تو ان میں اختلاف کیوں آیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 122 123 وغیرہ۔ اس میں اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے اور ابلیس سے، قَالَ اهْبِطَا، تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب مل کر، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کی آنے والی ساری اولاد، ابلیس اور اس کی ساری اولاد جو اس وقت موجود تھی، اللہ نے سب کو دنیا میں بھیج دیا۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ انسان اور جن، ان دونوں میں ابد سے دشمنی ہے اور اجل تک رہے گی، قیامت تک یہ دشمنی رہے گی، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں یہ دشمنی رہے گی۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ہدی، جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ آئے، فمن اتبع ہدای، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا۔ اللہ کی بتائی ہوئی بھیجی ہوئی چیزوں کی اتباع کرنے پر انسان گمراہ نہیں ہوتا اور بدبختی سے بھی بچتا ہے۔ اس میں یہ بیان کرنا ہے کہ اسی وقت آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام یا ابن آدم کا جو دشمن ہے، ساری انسانیت کا جو دشمن ہے، ابلیس کو بھی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اس وقت ابلیس نے کہا تھا اللہ مجھے پرمیشن دے، مجھے اجازت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ نے کہا جا، تجھے اجازت مل گئی۔ وہی ایک جن ہے جنوں میں جسے موت نہیں ہے قیامت تک، باقی ساری جنوں کو موت آتی ہے، مرتے بھی ہیں، اس طرح انسان مرتے ہیں، عمروں میں فرق ہو سکتا ہے۔ وہی ایک جن ہے جس کو موت نہیں آتی، اس نے اللہ سے پرمیشن، اللہ نے کہا جا قیامت تک تو میرے بندوں کو گمراہ کر۔ وہ جو شیطان تھا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے درمیان اتنی محنت کیا، اتنے وساوس اس نے انسانی ذہن میں ڈالے کہ انسانوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اختلاف کس معاملے میں؟ مسائل میں نہیں، یاد رکھیے، مسائل اور اعمال میں نہیں، اللہ کی توحید میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مظاہر پرستی، یعنی جو چیز نظر آتی ہے اس کو خدا سمجھنے لگے، جس سے کوئی چمتکار نکل تھا اس کو اللہ یا اللہ کے عنصر میں سے کوئی حصہ سمجھنے لگے، اللہ کو کوئی پارٹ اینڈ پارشل سمجھنے لگے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان اتنے وساوس ڈالے کہ توحید کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بڑی اہم آیتیں ہیں، بہت بنیادی ہے، بہت ہی ابتدا سے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک امتوں میں شیطان نے وساوس ڈالے، جو جس بات کا اختلاف ہوا وہ توحید کا ہوا کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ کئی دن تک ایک ہی امت ہے، قریب نوح علیہ السلام کے دور کے قریب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اللہ کی ذات کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے، اللہ کے معبود ہونے کے تعلق سے، مظاہر پرستی میں وہ مبتلا ہوتے گئے۔ اب جب یہ اختلاف ہوا
تو اسی انسانیت کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، غور کیجیے قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اختلاف کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ عقیدے کا اختلاف، توحید کا اختلاف، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے اللہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر ہم نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، مبشرین جو ایمان والوں کو، حق بات کے جاننے والوں کو، توحید کے ماننے والوں کو بشارت سناتے، ومنذرین اور حق بات کے نہ ماننے والوں کو، یعنی کہ توحید کا انکار کرنے والے اور شرک پر اڑے رہنے والوں کو ڈرانے والے تھے انبیاء۔ ہر نبی کی 2 صفات رہی ہے، خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری مومنین کو اور ڈر سنانا کافروں کو، ایمان کے خلاف جانے والوں کو۔ وَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ اب انبیاء کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ تاکہ امت میں جو شرک رائج ہو چکا ہے انسانوں میں، اس کو دور کریں۔ اس لیے آپ یہ پورا قرآن مجید ہے، 6666 آیتیں، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ انبیاء کے بھیجنے کا جو مقصد، اللہ قسم کھا کر رہا ہوں، قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا وہ ہے ہر نبی جب بھی آتا، مبعوث کیا جاتا، وہ کہتا کہ لوگوں ایک اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ صرف اور صرف اصل بنیادی دعوت ہر نبی کی یہی رہی ہے۔ اس کے بعد معاشرے کا سدھار بھی کرتے، معاشرے میں جو بیماریاں ہوتی اس کو بھی دور کرتے۔ اگر توحید کی دعوت نہ دیتے، شرک کے خلاف نہ بولتے تو باقی کی باتیں بھی نہیں بولتے۔ ہر نبی آتا زمانے میں، ہر زمانے میں تو شرک کے ختم کرنے کے لیے آتا، توحید کے بول بالے کے لیے آتا۔ جیسا کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر زمانے میں نبی بھیجے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے۔ اور اتنا نہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر ہم نے انہی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ نازل کی کتابیں حق کے ساتھ۔ اب نبی آ کر اگر کہے تو انسان سن لیتا ہے، ہو سکتا ہے سنی باتیں بھول جائے، انسانی فطرت میں بھی ہے، جو چیزیں سنتا ہے ضرور نہیں کہ ہر چیز کو یاد ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر زمانے میں نبی کے ساتھ کتابیں دی۔ کتاب نوشتے کو کہا جا رہا ہے، لکھی ہوئی چیز، نوشتہ۔ اس کو قرآن مجید میں دوسرے کہا صحیفہ بھی کہا اللہ نے۔ کتابیں بھی دی، اگر اتنی زیادہ ضخیم اور موٹی نہیں ہے، چھوٹی ہے تو اس کو صحیفہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی۔ تو بہرحال دونوں صحیفے ہوئے، کتابیں لکھی ہوئی تھی، ریٹن فارمیٹ میں تھی۔ اللہ نے کہا ہم نے انبیاء کے ساتھ حق کے ساتھ کتابیں ہم نے ان کے ساتھ دی تاکہ لوگ پڑھیں اور حق پر قائم رہے۔ گویا کہ جب سے شرک میں اور توحید کے معاملے میں اختلاف ہوا ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ساتھ کتابیں دیا۔ ہر کتاب میں اللہ نے توحید کا ہی ذکر کیا، شرک کے بارے میں اللہ نے کھول کھول کر سمجھایا۔ جس نے بھی اللہ کی کتاب کو ہر زمانے میں پڑھا وہ توحید پر قائم رہا، حق پر قائم رہا، باطل سے بچا رہا، اختلاف سے بچا رہا۔ آج بھی اس امت کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے یعنی قرآن مجید کو، وہ حق پر قائم رہتا ہے، توحید پر گامزن ہوتا ہے، شرک سے بچتا ہے۔ یقین جانیے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے توحید کی نگاہ سے، شرک سے بچنے کی نگاہ سے، اس کی نگاہ میں سارے فرقے ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں جب تک کہ کوئی فرقہ توحید کو نہ مان لے، شرک سے بچنے کا داعیہ اور کوشش نہ کرے، اور سب سے اس کو محبت ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ اگر یہ مسائل کی طرف دھیان دے، اگر توحید کی طرف آ جائے تو ساری امت ایک ہی امت بن جاتی ہے، ساری امت، سارے انسان ایک ہی امت، ایک ہی گروہ بن جاتے ہیں اگر توحید کو مان لیں۔ اللہ نے کہا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، پھر اللہ نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی جو کہ حق کے ساتھ تھی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کیا جائے، لِيَحْكُمَ حکم کرنا، حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا، تاکہ فیصلہ کیا جائے بین الناس لوگوں کے درمیان،
فیما اختلفوا فیہ، اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف کس میں کیا؟ توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کیا. اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے. غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، اور ہم نے اس کو کتنی معمولی اور چھوٹی بات سمجھ رکھا ہے. اللہ نے اپنی طرف سے ہر زمانے میں انبیاء اور کتابیں بھیجی صرف ایک ہی مقصد کے تحت کہ اس دنیا سے شرک مٹ جائے، توحید غالب آ جائے. اسی کو ہم نے بہت چھوٹا مسئلہ سمجھا. کہتے ہیں نماز بڑا مسئلہ، روزہ بڑا مسئلہ، حج بڑا مسئلہ. شرک کیا ہے؟ شرک 3 حرف والا لفظ، ہر جگہ شرک 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 کرتے رہتے. بہت چھوٹا مسئلہ سمجھ لیا، جبکہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک نہیں دو نہیں، کئیوں احادیث میں آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں، ان گنت. جیسا کہ حدیث یاد آتی ہے، حدیث قدسی، ترمذی کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، غور کیجیے بڑی پیاری حدیث ہے، جس کے دل کو یہ لگ جائے، جس کے دل میں یہ حدیث اتر جائے، قسم خدا کی انشاءاللہ وہ توحید پر مرے گا. اس کو بات سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے، کل قیامت میں تو مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تیرے گناہ آسمان اور زمین بھر کے ہو. غور کیجیے حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں، بعض لوگوں کو ایسی حدیث پڑھتی بھی نہیں. حدیث قدسی، ترمذی کی حدیث، صحیح حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے کہا اے میرے بندے، کل قیامت میں تو مجھ سے حشر کے میدان میں اس حالت میں ملے کہ تیرے گناہ آسمان اور زمین بھر کے ہو، اور اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں. کتنی بار لفظ شرک آتا ہے قرآن حدیث میں، ہم نے اسی کو ویلیو نہیں دی، اسی کو اہمیت نہیں دی. اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہے، شرک نہیں کیا، تو میں تجھ سے اتنی رحمت کے ساتھ ملوں گا. کیا؟ جتنے گناہ ہیں اتنی رحمت کے ساتھ میں ملوں گا. اصل اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید برقرار رکھنا ہے، اس کا شرک نہ کرنا ہے. کوئی یہ احادیث ہے. ایک حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنازے کے تعلق سے کچھ دنوں سے ذہنوں میں چل رہا ہے تو حدیث یاد آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی جنازے میں ایسے 40 افراد ہوں جو شرک نہ کرتے ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کی گہرائی کو سمجھا ہی نہیں ہم نے. ایسے 40 افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت کر دے گا. صحیح بخاری کی حدیث، کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث آئی ہے. کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ شرک سے بچنا بہت اہم ہے. اور ہر زمان اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو صرف اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ نماز سینے میں باندھتے دو، ناک کے نیچے باندھو، ناک میں باندھے دو، سینے میں باندھو، اتنا درست کرا لے تو انسان درست نہیں ہو جاتے جب تک کہ عقیدے کا جو بگاڑ ہے وہ درست نہیں ہو جاتا. اور عقیدے کا بگاڑ توحید سے شروع ہوتا ہے. توحید کو اگر سمجھتا ہے تو عقیدے کا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے. توحید کو نہیں سمجھتا ہے تو عقیدے میں بگاڑ باقی رہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ پھر ہم نے انبیاء کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ ان کے اندر اختلافات کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ. یہاں پر تو ہے گویا کہ اس آیت کا ایک ٹکڑا تو یہاں مکمل ہوا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ، آیت بڑی ہے، بہت سارے ٹکڑے ہیں اس میں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جتنے لوگ تھے سارے کے سارے ایک امت، ایک گروہ کے تھے، ایک فرقے کے تھے، الگ الگ فرقوں میں نہ تھے. تفسیروں میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 قرون گزرے ہیں، 10 زمانے. 10 قرون، 10 زمانے گزرے. 10 زمانوں تک سارے انسان ایک ہی امت تھے، ان میں اختلاف نہیں تھا. جب ان میں شیطان نے وساوس کے ذریعے سے اختلاف پیدا کیا توحید کے معاملے میں تو اللہ نے انبیاء بھیجے. جب انبیاء بھیجے تو اللہ کہتا میں نے ان کے ساتھ دلیل کے طور پر کیا بھیجا؟
کتاب بھیجا میں نے، کتابیں انبیاء کو دی. اب دلیل لوگوں کے پاس آ گئی، جس کو دیکھتے تھے پڑھتے تھے ان کے پاس موجود ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ بڑی ہی انوکھی بات بیان کر رہا ہے، بہت ہی قابل غور نکتہ ہے. جتنا غور کیا جائے اتنے اس کے اندر کے راز اور نکلتے ہیں. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، انبیاء کے بھیجنے کے بعد بھی، کتابوں کے بھیجنے کے بعد بھی لوگوں میں اختلاف باقی رہا. کیوں؟ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی بینات، دلائل، کھلے کھلے دلائل جنہیں دی گئی تھی، انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بہت ہی زبردست نکتہ بیان کر رہا ہے کہ آخر انسان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. اختلاف حق اور باطل کا ہو، دلائل کی وجہ سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں حدیث ہے اس لیے میں ایسا سمجھتا ہوں اور میرا یہ مسئلہ ہے. کوئی کہے کہ میرے پاس یہ حدیث ہے اس لیے میرا یہ مسئلہ ہے میں ایسا سمجھتا ہوں. کوئی حرج نہیں ہے. اختلاف نہیں ہے، یہ علمی اختلاف ہے. اگر دونوں میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ جس حدیث کو میں حدیث سمجھ رہا ہوں وہ حدیث رسول نہیں ہے تو وہ حق بات کی طرف آ جائے گا. یہ علمی اختلاف ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امت میں جو فرقے ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو مسلک ہے، یہ علمی اختلافات کی وجہ سے ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. علمی اختلافات ہوتے تو ایک دوسرے میں مرج ہو جاتے تھے. ایک کو کوئی حق بات سمجھ میں آتی تو وہ چھوڑ دیتا، دوسرے میں آ جاتا. وہاں سے اگر کوئی غلط بات دکھائی تو وہاں سے چھوڑتا دوسرے میں چلا جاتا. یہ سسٹم بند کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں ایک فرقہ دوسرے فرقے میں جا نہیں سکتا، جاتی ہے گمراہ ہو جاتا، جہنمی ہو جاتا ہے. ایسے فتوے دیتے ہیں. اس طرح فرقوں کو بانٹ دیا گیا کہ یہ بالکل قاعدہ بن گیا کہ کوئی ایک جگہ دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا. اگر جاتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے، جہاں پیدا ہوا وہیں مرے گا. اختلافات کی جو وجہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس زمانے میں بھی اختلافات رہے، انبیاء کے آنے کے بعد، دلائل کے آنے کے بعد. مسلمانوں میں بھی اگر اختلافات ہے تو یہ علمی اختلافات نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بغیم بینہم. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بہت پیاری بات کہتا ہے، اصولی بات. بغیم بینہم، انہوں نے اختلاف کیا بغض اور عناد کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ دلائل کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا. دلائل ان کے پاس آ گئے تھے. اب بعض دلائل کو مانتے بعض کو نہ مانتے، صرف بغض اور عناد کی بنیاد پر، دشمنی. کہتے تھے کہ ہمارا گروہ تو فلاں کے مطابق چل رہا ہے، اگر آج ہمیں دلیل آ جانے کے بعد اس دلیل کو مان لیں گے تو ہمیں یہ روٹین جو چلی آ رہی چھوڑ دینا پڑے گا، تو ہمارا یہ سسٹم بگڑ جائے گا، ہم بدنام ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ بھئی تم جن کو مانتے تھے وہ تو غلط نکلے. عزت کا مسئلہ بن گیا. یہ کیا ہے؟ بغض اور عناد ہے. یا پھر دشمنی میں لوگوں نے کیا کر دیے؟ نئی نئی حدیثیں، نئی نئی باتیں اسلام میں جوڑ دیے دشمنی کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں لوگوں نے حضرت علی کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں گھڑی ہیں، اہل بیت کی فضیلت میں بے شمار موضوع من گھڑت حدیثیں گھڑی ہیں. یہ محبت کا تقاضا. دشمنی میں بہت سارے لوگوں نے ایک امام کی تضلیل کے لیے حدیثیں گھڑی ہیں، دوسرے امام کی تعریف کے لیے حدیثیں گھڑی ہیں. یہ دشمنی میں بھی ہوا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ایسی حدیثیں گھڑی ہیں، کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا. گویا کہ خود کو سیکیور کر لیا اور سب کو جہنم میں بنا دیا. ایک مجھے حدیث یاد آتی ہے، موضوع من گھڑت حدیث ہے کہ بغیم بینہم کیسا ہے. یہ بغیم بینہم یعنی آپس کی دشمنی، بغض اور عناد، رشا کشی ہے. یہ دشمنی ہے. یہ کس طرح؟ مجھے ایک حدیث ویسے بہت ساری ہے، اب ایک ذہن میں یاد آ گئی. موضوع من گھڑت حدیث کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں آنے کے بعد
ایک دور میں میری امت میں ایک چراغ پیدا ہونے والا ہے، ایک شخص پیدا ہونے والا ہے جو میری امت کا چراغ ہوگا، اس کا نام امام ابو حنیفہ ہوگا۔ اور اسی امت میں اس امت کا ایک ابلیس پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دیکھیے حدیث گھڑی گئی ہے عربی متن کے ساتھ۔ میں نے سوچا تھا جب اس کچھ دنوں پہلے جب درس کی تیاری کر رہا تھا تو یہ حدیث جو کہ من گھڑت ہے میری نگاہ سے گزری، میں نے سوچا اس کو اگر ایسی اختلافی بات آئی تو پیش کروں۔ عربی متن لکھ کر لانے کا میرا ارادہ ہو گیا تھا مگر میں بھول گیا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ عربی متن کے ساتھ موضوع من گھڑت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بولے، اور آنے والی امت کے تعلق سے بیان کر دیا کہ میری امت میں اس امت کا چراغ پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، اور اسی امت میں اس امت کا ایک ابلیس پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیے ایک امام کی فضیلت میں یہ حدیث، اور اسی دور میں کہ ایک امام کی تذلیل اور ان کی شان گھٹانے کے لیے ایک اور حدیث کیوں گھڑی گئی؟ بغیم میں اسے دشمنی کی بنیاد پر، تاکہ ایک ہی فرقہ پنپتا رہے اور باقی سب تباہ و برباد ہو۔ اب اس بعد ایک دور ایسا آیا کہ جب ان کے اوپر دوسرے ایسے فرقے آئے جو ان پر غالب آنے لگے تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے، کہتے ہیں اب کسی کو غلط مت بولو، اب ایک دوسرے اگر غلط بولیں گے تو چوتھا ہم پر حملہ کرے گا، پانچواں ہم پر حملہ کرے گا، پانچواں پھر ہم سب کو ایک ساتھ کاٹ دے گا، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے۔ اب ایک دوسرے کو غلط، اب کہتے ہیں چاروں میں کہیں پر بھی رہو، چاروں پر حق ہے، چاروں پر حق ہے، چاروں جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ اصول پہلے کیوں نہیں تھا؟ آج سے 300 سال 400 سال پہلے کچھ اصول تو ایسا تھا کہ اللہ معاف کرے، ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، جب انگریز آئے تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ حنفیوں نے شافعیوں کو قتل کرنے کے لیے، شافعیوں نے حنفیوں کو قتل کرنے کے لیے، اسی ہندوستان کا دور ہو گزرا ہے۔ کیوں؟ آج کیوں ایسا کہ ایک جیسے ہی کیوں؟ اگر اسلام تب تھا تو آج بھی اسلام ہے، 14.5 سال پہلے بھی اسلام تھا، قیامت تک اسلام رہے گا۔ اسلام ہے اپنی جگہ پر۔ یہ جو اختلاف اللہ نے اس کی وجہ بتائی، یہ علمی اختلاف نہیں، یہ بغیم بینہم، یہ آپس کی بغض اور عناد ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال اس سے پہلے بیان کی تھی کہ فجر کی دور کا جو سنت پڑھی جاتی ہے، اگر امام صاحب کھڑے ہو جائے، فجر کی فرض نماز کی اگر اقامت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث، کوئی نماز نہیں۔ میں نے حدیث بہت سارے لوگوں کو بتائی، دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں، یہ الفاظ ہیں ان کے، یہ حدیث ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ کسی کھمبے کے پیچھے، ستون کے پیچھے، دیوار کے پیچھے اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیں، بھلے اقامت ہو گئی ہے، یہاں تک کہ وہ فرض نماز کا قاعدہ بھی اگر تمہیں ملے تو تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ ہمارے پاس ایسا فتویٰ ہے۔ یہ حدیث میں کیا، ہم کو کیا کرنے کا؟ یہ کیا، یہ آپس کے بغض اور دشمنی کی وجہ سے کہ حق بات کو نہیں مانا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اگر یہ صحیح حدیث ہے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول ہے، ہر امام نے ایسا ہی کہا ہے، قریب کیا کہا ہے؟ جب بھی صحیح حدیث مل جائے وہ میرا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میری بات کسی صحیح حدیث کے خلاف چلی جائے تو میری بات کو دیوار پر پھینک مارو، اس کو مت لو، صحیح حدیث کو لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول اسی طرح کا ہے۔ کیوں؟ اصل دین اللہ اس کے رسول کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ بغض بینہم، آپس کا بغض اور رشاکشی اور دشمنی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ یعنی اس امت کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے، امت محمدیہ کا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کو، امت محمدیہ کو ہدایت دی ان چیزوں میں جس میں اختلاف ہو رہا تھا، حق کے ساتھ اللہ نے ہدایت دی اپنی مرضی سے، بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی سے اس امت محمدیہ کو اللہ نے ہدایت دی، صحیح راستہ بتلایا۔ اس لیے ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے اہل کتاب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں اتنا اختلاف تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی اختلاف تھا۔ جیسا کہ جمعہ کا اختلاف، جمعہ کا دن پہلے سے جمعہ کا دن ہی اصل دن رہا ہے، عید کا دن رہا ہے، عبادت کا دن رہا ہے، مگر اس میں
یہودیوں نے اختلاف کیا اور ہفتے کے دن کو انہوں نے اپنا عید کا دن منا لیا، عبادت کا دن منا لیا. عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنا اتوار کے دن اپنا عبادت کا دن منا لیا. اس لیے دیکھیں گے آپ اتوار کے دن ہی وہ بالخصوص چرچ جاتے ہیں. اسلام نے کہا کہ جمعہ کا دن ہے. اللہ نے جمعہ جو پہلے سے جب سے دنیا بنے تب سے جمعہ کا دن اصل دن رہا ہے، عبادت کا دن رہا ہے، اس کو امت محمدیہ کو دے دیا. امت محمدیہ سمجھا دیا کہ یہ ہے اصل ہدایت، یہ ہے اصل حق. لوگ اختلاف کرے یا نہ کرے تم حق پر قائم رہو. اسی طرح قبلے کا اختلاف جب سے دنیا پیدا ہوئی، خانہ کعبہ اصل قبلہ ہے. جیسا کہ قبلے کے مسائل ہم نے بیان کیا کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ایک اور قبلہ ہے، بیت العزت، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. جب سے دنیا بنی تب سے اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے. اس میں اختلاف کیا. بیت المقدس کا مشرقی کنارہ یہودیوں نے لے لیا، مغربی کنارہ عیسائیوں نے لے لیا. تو انہوں نے اپنا الگ الگ قبلہ. امت محمدیہ کی اللہ رہنمائی کی اور انہیں صحیح راستہ بتلایا کہ اصل قبلہ یہ ہے. اسی طرح نماز کا اختلاف، بعض کے اندر صرف رکوع ہی رکوع ہے، اگر رکوع کر لے تو ان کی نماز ہو جاتی. بعض کی نماز میں صرف سجدے ہی سجدے ہیں. امت محمدیہ کو رکوع، سجدہ، قیام، اتحیات، قاعدہ سب دیا گیا، حق بات کی رہنمائی کی گئی. اس طرح روزے کا اختلاف، بعض لوگ دن کے کچھ وقت میں روزہ رکھتے تھے، بعض لوگ صرف نہ بولتے تھے تو روزہ تھا، بعض لوگ صرف کچھ خاص چیزوں کو کھاتے کچھ کو نہ کھاتے، یہ روزہ تھا. جیسا کہ آج ہندو میں دیکھتے ہیں آپ، اپہار کا جو وہ کھانا وہ الگ ہے، وہ کھا سکتے، اصل کھانا پکا ہوا توے پہ وہ نہیں کھا سکتے. اس طرح یہودی عیسائی میں بھی روزے کی طرح سے اختلافات تھے. اللہ نے مسلمانوں کو صحیح روزہ دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے جمع کرنے سے بچنا اللہ کی رضا کے لیے. صحیح ڈیفینیشن، صحیح تعریف امت محمدیہ کو اللہ نے دیا، اختلاف سے بچا ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اختلاف، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے. اللہ نے امت محمدیہ کی رہنمائی کی اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو مسلمان تھے. اور آج اس امت محمدیہ کے لوگ مسلمان ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی اختلاف تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی اختلاف تھا. یہودیوں نے تو مانا ہی نہیں، عیسائیوں نے خدا کا درجہ دے دیا. امت محمدیہ کی صحیح رہنمائی کی گئی، کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، بس اللہ کے رسول ہیں، ان کا مقام اتنا ہی ہے، ان کا مقام خدا کا مقام نہیں بن سکتا ہے. تو اللہ نے امت محمدیہ کی رہنمائی کی. تو اللہ کہتا ہے فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ہدایت کی ایمان والوں کی ان چیزوں میں جن میں اختلاف تھا، حق کے ساتھ اپنی مرضی سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے سمجھنے اور اختلافات سے بچنے اور ایک ہو کر رہنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.